الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد صدق الله العظيم. معزز السامعین الکرام، اللہ رب العزت نے شکر گزار بندوں کو مزید دینے کا وعدہ فرمایا ہے اور ناشکر گزاری کے اوپر ناقدری کے اوپر چھیننے کی ترکیب دی ہے کہ جب بندہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے اندر شکر گزاری کرتا ہے، شکر گزار کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو مزید عطا فرماتے چلے جاتے ہیں. لیکن دوستوں کو جب بندے اسی کی دی ہوئی نعمتوں کے اندر ناقدری کرتے ہیں، احسان فراموشی کرتے ہیں، ناقدری کرتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرا عذاب بڑا سخت ہے. جہاں میری ایک صفت رحیم اور کریم ہے، وہی میری صفت قہار کی ہے، جبار کی ہے. اس لیے دوستوں لوگوں جب اللہ رب العزت نے ہمیں ٹھیک ٹھاک بنا رکھا ہے، صحیح سالم ہمارے ہاتھ میں نہیں اور اچھی زندگی اللہ کی مان کر ہماری گزر رہی ہے تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. دوستوں لوگوں یہ کوئی ضرور نہیں دنیا کے اندر بہت بڑا انسان کو مال مل جائے، بہت بڑی نوکری ملے، بہت بڑی جائیداد انسان کو ملے تو یہ نعمت اس کو ملے گی. یہ نعمت کوئی نعمت نہیں ہے بلکہ یہ تو فرمان ہے فتنہ. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مال کو فتنہ بتایا ہے. یہ فتنہ ہے انسان کے بارے میں حق کے اندر. لیکن دوستوں لوگوں کو اللہ رب العزت کی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے ایمان کی نعمت ہے، اسلام کی نعمت ہے، دین کی اور کلمے کی نعمت ہے، بہت بڑی بڑی نعمت ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، میرے بندوں اگر تم شکر گزاری کرو گے لازیدنکم، مزید تمہیں عطا فرماؤں گا. آج تمہارے پاس کم ہے، ڈبل کر دوں گا، ایک مکان ہے دو کر دوں گا، ایک پراپرٹی چار کر دوں گا. جتنا تم اللہ کا شکر ادا کرو گے ہر حال میں اللہ کا شکر الحمدللہ علی کل حال، ہر حال کے اندر اللہ کا شکر گزاری ضروری ہے. کیونکہ جب بندہ اللہ کا شکر کرتا ہے تو فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کو خوش ہوتا ہے، مدد دیتا ہے. اس لیے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تم دنیا کے معاملات کے اندر، دنیا کی چیزوں کے اندر اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھو کہ ان کی زندگی اور ان کی حالات کیسی زندگی ان کی گزر رہی ہے، اور دین کے اندر اگر دیکھنا ہے تو پھر اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا کہ ہم سے اوپر والا کا کیا حال ہے. کہ دیکھو ماشاءاللہ یہ نماز 5 ٹائم کے امام پڑھتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، صبح شام 100 مرتبہ استغفار درود شریف بھی پڑھتا ہے، اور یہ تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، چاشت بھی پڑھتا ہے. دین کے معاملے کے اندر کو اپنے سے اوپر والے کو دیکھنے کا حکم ہے. اوپر والے کو دیکھو تاکہ تم اوپر والے کو دیکھو گے تو اسی کی ہوڑ کرنا یہ ہے کہ تمہیں تمہارے اندر ایک رغبت پیدا ہوگی. یا ماشاءاللہ یہ بھی تو انسان ہی ہے، یہ بھی تو اللہ کا بندہ ہی ہے، یہ تو یہ ساری 5 نمازیں نہیں پڑھ رہا ہے، نفلی نمازوں کو اہتمام نہیں کر رہا ہے، تسبیحات میں اہتمام نہیں کرتا ہے، مجھے یہ سب کرنا ہے. لیکن ہمارے ساتھ الٹا ہو گیا، ہم دنیا کے معاملات کے اندر اوپر والے کو دیکھتے ہیں اور دین کے معاملات نیچے والے کو دیکھتے ہیں. دنیا کے معاملات میں ہم دیکھیں گے اور اچھا تھا اس کو اللہ نے یہ دے رکھا ہے، اللہ نے یہ بھی اس کو دے رکھا ہے، یہ بھی اس کے پاس ہے، وہ بھی اس کے پاس ہے، اور میرے پاس تو آگے بہت کچھ ہے. لیکن اس کے مقابلے میں ظاہر سے والے تھوڑا کم ہے. آج یہ سمجھنے لگے تو صاحب میرے پاس وہ والی چیز ہی نہیں، میرے پاس وہ والی بات ہی نہیں، میرے پاس وہ والی آدمی مطلب اپنی جو اللہ نے دے رکھی ہے
اس کو حالت اس حالت میں رکھنا بہت بہتر ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ذرا سا کم ہے تو آدمی کہہ رہا ہے کہ صاحب وہ والی چیز تو میرے پاس نہیں ہے۔ حالانکہ دوستوں کو نیچے والے کو جب وہ دیکھے گا تو پتہ چلے گا، یہ فرمایا کہ میرے نیچے والے کے پاس تو جو اللہ نے مجھے عطا کر رکھا وہ چیز ہی نہیں ہے اس کے پاس، تو اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی فرمایا کہ اس لیے وہ رہا تھا کہ سب مسجد سے کی چپلیں غائب ہو گئی، چپل اس کو کہا جاتا ہے چوری ہو گئی صاحب، وہ بڑا رو رہا تھا صاحب میری چپلیں چوری ہو گئی، چپلیں چوری ہو گئی۔ جب وہ مسجد سے باہر نکلا تو دیکھا کہ صاحب سارے آنسو اس کے ختم ہو گئے، سارا رونا دھونا ختم ہو گیا۔ کیوں؟ اس نے دیکھا کہ میری تو چپلیں چوری ہوئی ہیں، میرے پاس چپلیں نہیں ہیں، اس کے پاس تو پیر ہی نہیں، اس کے پاس تو پیر ہی نہیں ہے، اللہ نے اس کو اپنی بنا رکھا ہے اور پڑا ہوا ہے، وہ محتاج ہے، کسی کے پاس ہاتھ ہی نہیں ہے، کسی کے پاس آنکھیں تو ہے روشنی نہیں ہے، کان تو ہے سننے کی طاقت نہیں ہے، زبان تو ہے بولنے کی گویائی اس کے اندر نہیں ہے۔ دوستوں یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر انسان غور کرے گا تو پتہ چلے گا یہ والذین آمنوا علیکم انفسکم، قرآن کریم نے فرمایا کہ ایمان والو اپنی ذات کے اندر تم غور کرو کہ اللہ نے تمہیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے، گننا چاہو گے، تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے ہو، شمار نہیں کر سکتے ہو، کتنی نعمتیں اللہ کی تمہارے اوپر برس رہی ہیں، کتنی اللہ نے تمہیں نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے، اتنی نعمتیں ہیں۔ اگر اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بھوٹ پانی کے حساب لینے کے اوپر آ جائے بندے سے تو بندہ ایک بھوٹ پانی کے حساب نہیں دے سکتا۔ آپ بتائیے تو صحیح، پانی اللہ کی کتنی انمول نعمت ہے، بے شمار اللہ نے بغیر ٹیکس کے بغیر جو ہے معاوضے کے بھرپور مقدار میں بندوں کو عطا فرمانا ہے۔ ہر چیز کے اندر بندہ پانی کو استعمال کرتا ہے، کھانے میں، نہانے میں، دھونے میں، پکانے میں، ہر چیز کے اندر پانی کا استعمال صاحب، اور پانی جس قدر استعمال ہو رہا ہے اس سے کہیں گنا زیادہ اللہ نے بندوں کو عطا فرما رکھا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صاحب اتنے سال ہو گئے پانی استعمال کرتے ہوئے، پانی خرچ کرتے ہوئے اپنے پانی نہیں دیا جائے، صاحب پانی دیا تو جائے گا لیکن تم سے اتنا مال لیا جائے گا نہیں۔ معمولی کوڑیوں کا جو دل ہوتا ہے وہ معمولی کوڑیوں کا ہے، ورنہ حقیقت کے اندر اللہ بندے سے دل لینے پر آ گئے، بندے سے اللہ لینے سے آئے، فرمایا بندہ ایک جھوٹ کا حساب نہیں دے سکتا کہ ایک جھوٹ کسے ہم کہتے ہیں۔ اور اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ نے صحت دے رکھی ہے، تندرست دے رکھی ہے، بہت بڑی نعمت ہے دوستوں بزرگوں۔ آج ہم ان نعمتوں کے اوپر غور نہیں کرتے ہیں، ہم عارضی نعمتوں کے اوپر غور کرتے ہیں، دنیا کی نعمتوں کے اوپر کہ دیکھو یار اس کے پاس کتنا بڑا مکان ہے، اتنی بڑی زمین ہے، اتنی بڑی پراپرٹی ہے، یہ ہے وہ ہے، میرے پاس صحیح نہیں ہے۔ حالانکہ جن کے پاس جتنی بڑی پراپرٹی ہے، اتنا بڑی دولت ہے، اللہ کے دربار میں اتنا ہی اس سے حساب کیا جائے، اور جن کے پاس جتنا کم ہے ان سے کم حساب لیا جائے۔ یہ تو سوچنے والی بات ہے، ہمارے ذہن میں یہ بات ہی نہیں آتی، آدمی سوچتا دیکھا جائے گا صاحب۔ دوست بزرگوں کو عشرہ مبشرہ کے اندر سے ایک صحابی عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول فرمانے کے احمد کہ میں دیکھ رہا تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے حساب کتاب سے فارغ ہو کر میرے پاس آ گئے، عمر جلدی سے حساب کتاب سے فارغ ہو کر میرے پاس آ گئے، علی بھی آ گئے، عثمان بھی آ گئے، دوسرے صحابی بھی آ گئے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ عبدالرحمن بن عوف ہوئے کہ بڑی دیر کے بعد میرے پاس آئے حساب کتاب سے فارغ ہو کر اور گھسٹ گھسٹ کے آ رہے تھے، کیا مسئلہ ہے؟ عبدالرحمن بن عوف فرما لگا اللہ کے رسول میرے مال نے مجھے روک لیا، میں اللہ کے یہاں پہ اپنے مال کے حساب دے رہا تھا، اس لیے دے سکتا۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عشرہ مبشرہ کے اندر سے ہیں، اللہ کے رسول عبدالرحمن بن عوف فی الجنہ، عبدالرحمن بن عوف جنتی ہے، جنتی، لیکن دیر لگ رہی ہے ان کو اللہ کے پاس سے حساب دے کے آنے کے اندر۔ عبدالرحمن اتنا مال کا، حالانکہ عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شک بھی نہیں کیا جا سکتا، گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے پاس 2 نمبر کا مال ہوگا، جو الٹا سیدھا انہوں نے مال کمایا ہوگا، بالکل 1 نمبر کا مال۔ تجارت کرنے والے صحابی، اس قدر تجارت کے عرب کے صحابی تھے، لیکن ظاہر سی بات ہے جب مال تھا تو حساب تو دینا ہی پڑے۔ اگر کسی نے آپ کو ہوٹل سنبھلوا رکھی ہے، کوئی مکان سنبھلوا رکھا ہے تو اس کا حساب لے گا، کتنے کرایہ دار اس میں لیتے ہیں، کتنے ہوٹل کے اندر آ رہے ہیں، جانے میں صبح سے لے کر شام تک کا پورے مہینے کے حساب کو اللہ کے یہاں بھی حساب ہوگا دوستوں بزرگوں۔ اس لیے فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے مسکینی کی حالت کے اندر اٹھایا جائے، مسکینی کی حالت کے اندر مجھے مسکینوں کے درمیان بھیجا جائے، مسکینی کی حالت کے اندر زندگی گزاروں اور مسکینی کی حالت کے اندر میرا انتقال ہو جائے۔
دوستوں بزرگ یہ چیزیں ہیں. دنیا فرمایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ بلند کی تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں ہمیشہ کیسے کیسے مکی ہو گئے نامکا کر. بڑے بڑے بادشاہ بلندہ دنیا کو جیتنے والے فتح کرنے والے بھی دنیا کے اندر آئے تھے، لیکن دوستوں کوئی نام و نشان کو دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، وہ بھی دنیا میں چلے گئے. قارون کو اللہ نے بہت بڑی نعمت عطا فرمائی تھی. قارون جو ہے کہ فرمایا اتنی اللہ نے دولت دی، اتنی دولت دی، اتنی دولت دی. قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں کئی کئی زورآور پہلوان اپنی کمر پر لاد کر چلا کر. اتنی دولت اللہ نے اس کو عطا فرمائی، اتنا مال دیا تھا. آپ اس کے خزانوں کا تصور کیجیے کس قدر خزانے اس کے پاس ہوں. لیکن فرمایا دوستوں کو شکر گزاری زندگی کے اندر نہیں تھی، نہ شکر کری اس نے. اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کی بات کو نہیں مانا ہے. اس مال کے اندر جس کا حق تھا اس حق کو ادا نہیں کیا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بڑے نشان بنا دیے. اور لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ انہ لذو حظ عظیم، کہ یہ تو بڑے نصیبوں والا ہے. کیا اللہ نے اس کو دولت دی ہے؟ کیا اللہ نے رتبہ دیا ہے؟ کیا وجاہت دی ہے؟ کیا حشر و قدم اللہ نے اس کو دی ہے؟ کیا ہی بہترین لوگ انہ لذو حظ عظیم اس ہم کہتے ہیں یار بڑے نصیب والا ہے. لوگوں نے کہا قرآن کریم اسی لہجے میں استعمال کرتا ہے کہ انہ لذو حظ عظیم، قارون کی کیا بات ہے، بڑے نصیب والا ہے. یہاں کی یہ تو صاحب جو ہے سونے کے چمچ لے کر پیدا ہوا ہے، یہ وہ آدمی ہے. لیکن فرمایا یہ کون کہا کرتے تھے؟ جو دنیا کو چاہتے تھے، دنیا سے محبت کرتے تھے، دنیا کام لوگ یہ کہا کرتے تھے. لیکن فرمایا کہ اللہ والے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ کے شکر گزاری کرنے والے تو وہ کہا کرتے تھے ان کے مقابلے وہ چیز بہتر ہے جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے آخرت میں تیار کر کے رکھی. اور پھر اللہ نے اس قارون کو مال سے زمین کے اندر ڈسا دیا. نہ اس کا مال کام آیا، نہ حشر و ختم کام آئے، نہ اس کی جاگیری کام آئی، نہ بادشاہ اور شہرات کام آئی. سب طریقے کی. دوستو شکر گزاری بہت بڑی چیز ہے. انسان ہر حال کے اندر اللہ کا شکر گزار کرنے والا بندہ بنے کہ اللہ کا شکر ہے، احسان ہے کہ اللہ نے صحیح سالم رکھا. یہ بہت بڑی نعمت ہے. کیا اگر بندہ نمازوں کا اہتمام کر رہا ہے، اس کا جو کاروبار ہے وہ کاروبار کو کر رہا ہے، بڑی موذی بیماریوں سے اللہ نے اس کو بچا لیا، یہ بہت بڑی نعمت اللہ نے اس کو عطا فرمائی. بھائی کرنا کیا ہے دنیا کے اندر؟ اللہ کی بندگی وہ کر رہا ہے. اللہ نے اس کو جو ہے کہ 2 ٹائم بھرپور اللہ اس کو اچھی طرح کھانا کھلا رہا ہے، بڑی موذی بیماریوں سے محفوظ ہے. اب بچا کیا؟ اللہ کا شکر ہے، احسان ہے. اب اس کے علاوہ بھی بندہ جو ہے کہ 2 کے 4 4 کے 8 8 کے 12 کرنے میں لگا ہوا ہے. دوست پھنسے گا پھر مسئلہ یہ ہوگا پھر اس کی زندگی سے ناشکری شروع ہو جائے گی اور شکر گزاری ختم ہو جائے گی. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک بڑا مالدار آدمی تھا. اس نے کہا کہ موسیٰ میرے پاس بہت مال ہے، آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ کے پاس جب آپ کو حضور کے اوپر بات کرنے کے لیے جائیں تو آپ پوچھیے گا کہ اللہ بہت مال آ گیا بس کرو. کیا کہا؟ بہت مال آ گیا ہے اللہ بس. اب بہت ہی اس میں گزرنے کی زندگی. اور اسی زمانے کے اندر ایک وہ فقیر آدمی تھی، غریب آدمی بھی تھا، اس سے بس کچھ بھی نہیں تھا، صرف بدن کے اوپر ایک لکڑی تھی. اس نے کہا کہ موسیٰ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں، آپ جائیں تو پوچھیے گا میری غربت اور فقر کب تک چلیں گے کہ اسی طرح میری زندگی گزر جائے گی لکڑی کے ساتھ بدن پہ پڑی ہوئی ہے. کہا کہ ٹھیک میں جاؤں گا تو اللہ سے کہوں. جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے، کہا کہ اللہ ایک تو اتنا تو نے ایک بندے کو اتنا رزق دے رکھا ہے کہ اس میں کمی کی دعا کر رہا ہے، فرمائش کر رہا ہے کہ اللہ سے کہیے کہ اس کے اندر کچھ کمی ہو جائے، بہت رکھنے کی جگہ نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ اس سے جا کے نہیں کہنا کہ تمہارا شکری کرنا شروع کر دے، اللہ کی نہ شکری شروع کر دے، یہ مال میں کمی ہونا شروع ہو جائے. اور کہا کہ اللہ ایک بندہ یہ سوچ تھا جن کے پاس کچھ بھی نہیں سوائے جسم کے اوپر ایک لنگی پڑی ہوئی تھی، کب تک اللہ فقر والا چلے گا پوچھ رہا تھا. اللہ نے کہا کہ اس سے یہ کہنا جا کر کہ وہ اللہ کی شکر گزاری شروع کر دے، اللہ کی شکر گزاری شروع کر دے. موسیٰ علیہ السلام آئے واپس، پہلے امیر کے پاس آئے، اس کے بعد دولت مند کے پاس کو اللہ نے بہت دیر رکھا تھا. اس نے کہا کہ کیا ہوا موسیٰ، کیا لے کر آئے؟ کیا کہا اللہ نے؟ تو کہا کہ اللہ نے یہ کہا ہے وہ انار کھا رہا تھا اس وقت، انار کے دانے اس کے ہاتھ کے اندر تھے. تو کہا کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دے رہا ہے اس کے اندر تم نہ شکر شروع کر دو گے، اللہ مال میں ضرور شروع کر دے گا. اس نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، انار کے دانوں کو پھینکے ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے مجھے اتنا کچھ دے رہا پھر بھی اللہ کا شکر نہیں کروں؟ فرمایا کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کام جو انار پھینکے تھے اللہ نے شکر گزاری کے اوپر ان کو بھی ہیرے بنا دیے، ان کو بھی اللہ نے ہیرے بنا دیے.
اللہ نے اور مزید جو ہے کہ نہیں شکرتم لازیدنکم، اللہ نے مزید جو ہے کہ مال کے اندر اضافہ کر دیا، ان کو بھی ہیرے بنا دیے نار کے داروں کو۔ جب وہ فقیر آدمی کے پاس گئے، پوچھا کہ موسیٰ کیا لے کر آئے اللہ کے پاس سے؟ اللہ نے کیا کہا؟ تو کہا اللہ نے یہ کہا ہے کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے اس کے اندر تم اللہ کی شکر گزاری شروع کر دو، شکر گزاری کرتے رہو۔ اب اس کو بڑے جو ہے کہ جب کہا کہ میرے پاس ہے کیا یار، ایک لنگی تو تھا میرے پاس ہے کیا جو میں اللہ کی شکر گزاری کروں؟ تو فرمایا کہ جو جسم پہ لنگی تھی وہ بھی اڑ کے چلے گی، جو جسم پہ لنگی تھی وہ بھی اس کی اڑ کے چلے گئی۔ یہ جب اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے، نہیں کفر تو اللہ کی نافرمانی کر دی کہ ٹھیک ہے اللہ نے ٹھیک ہے دنیا کے اعتبار سے مجھے پہننے کے لیے صحیح کپڑے نہیں تھے، تیرے پاس کوئی بڑا مکان نہیں تھا، تیرے پاس کوئی انتظام نہیں تھا، لیکن یہ تو تھا کہ تیرے ہاتھ پر صحیح سالم تھے، تو کسی کا محتاج نہیں تھا، تیرا پیشاب آسانی سے اتر رہا تھا، تو پانی آسانی سے پی رہا تھا، تو سارے کام خود بخود کر رہا تھا، تجھے اللہ نے کسی کا محتاج نہیں بنا دی۔ اتنی بڑی نعمت ہے تو کہا کہ وہ لنگی اس پہ چڑھے گئی کہ اب تو نافرمانی کر رہا کرتا ہی یہ بھی چلے۔ اس لیے دوستوں بزرگوں کو انسان کو چاہیے کہ اللہ نے ہمیں صحت مند بنا رکھا ہے، اللہ نے اپنے علاوہ کسی اور کو محتاج نہیں بنایا ہے۔ ہاں میں اپنا کام خود کر رہا ہوں، نہ جا کے دیکھیے بڑے بڑے دولت مند لوگ ہیں لیکن محتاج ہے کہ ان کو کوئی کھانا کھلا دے، محتاج ہے کہ کوئی ان کی لیٹرین کو پکانے کو کوئی صاف کر دے، محتاج ہے کہ کوئی ان کو اٹھا کر بٹھا دے، محتاج ہے کہ ان کو ٹوائلٹ تک پہنچا دے۔ اس طرح کے محتاجگی ان کے اوپر اللہ نے لاد دی ہے، چھوڑ دی ہے کہ سب کچھ اللہ تمہیں دے دے گا، لیکن فرمایا کہ تمہیں محتاج بنا کے رکھ دیا کہ تم تمہارے کام خود سے بھی نہیں کر سکتے ہو، کہ تمہیں کام کروانے کے لیے دوسروں کی محتاجگی ہوگی، دوسروں کو بلانا پڑے۔ یہ ہم سمجھ لیں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنی ذات کو غور کرو کہ تمہیں جو ہے کہ دو کے چار نظر آتے ہیں، نہیں کہ تمہیں دو کے دو نظر آتے، تم بھینگے نہیں ہو، تم اندھے نہیں ہو کہ تمہیں دو کے دو ہی نظر آ رہے ہیں، تم زبان سے صحیح بات کر رہے ہو، ورنہ کتنے ایسے دو کے چار نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اللہ کو۔ لیکن اللہ کی مسئلیت ہے کسی کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے، کسی کو زبان سے بولا ہی نہیں جا رہا ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں لوگوں، اگر ہم تنہائی کے اندر بیٹھ کر سوچ رہے ان باتوں کے اندر تو ہمیں احساس ہوگا واقعی کے اندر اللہ رب العزت بڑی نعمتیں عطا فرما رکھی ہے۔ اس لیے دوستوں بزرگوں حمیں اللہ کا ہر حال میں شکر گزاری کی جائے تاکہ اللہ ہر حال میں راضی ہونے کے بعد نعمتوں کے اندر اضافہ کرے۔ اور فرمایا کہ جب انسان جب نافرمانی کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ ان عذابی لشدید، اگر تم نافرمانی کر رہے ہو تو میرا عذاب ایسا ہے کہ ہم پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قوم عاد کو قوم ثمود کو بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں، لیکن فرمایا کہ جب نعمتیں آ گئی ہیں تو نعمتیں آنے کے بعد ناشکری کرنا شروع کر دی ہیں، اس رب کے حق کو نہیں پیشانا اور اس رب کے آگے جھکنے کو نہیں سمجھا، تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے 7 لیال و 8 ایام 7 راتیں اور 8 دن اللہ نے ان لوگوں پر مسلسل جو ہے آندھی طوفان کو بھیجا ہے، اللہ نے پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ اللہ جتنے ڈیل ڈول لوگ تھے کہ 7 ہاتھ لمبے ان کو قد تھا، اور فرمایا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ناخنوں میں تراش کر مکانوں کے اندر پہاڑ بنا لیا، اپنے محل بنا لیا کرتے تھے، اور برگد کا درخت اگر ان کو نظر آتا اپنے بغل کے اندر دباتے اور یوں کھیڑ کر وہ پھینک دیتے دوستوں کو۔ ہاں لیکن فرمایا کہ جب اتنی طاقت اللہ نے ان کو دی تھی، اب طاقت کے اندر نافرمانی کے اندر کہنے لگے کہ من اشد منا قوة، ہم سے طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ ہاں اللہ نے کہ انا اشد منا قوة، میں طاقتور ہوں۔ جو اللہ تمہیں اتنی طاقت دے سکتا ہے، مال و دولت دے سکتا ہے، باغات دے سکتا ہے، اولاد دے سکتا ہے، مویشی دے سکتا ہے، فرمایا کہ جو تمہیں اتنا طاقتور بنانے والا ہے تو وہ جو بنانے والا وہ کتنا طاقتور ہوگا؟ فرمایا جو بہت طاقتور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھو اللہ کی طاقت کتنی بڑی ہے۔ آخری بات کا ختم کر رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اگر ساری دنیا کے انسان تیری نافرمانی کرنے آ جائیں اور تیری نافرمانی کرنا چاہے تو میرے مولا تو کیا کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ ہم ان کے اوپر ایسا جانور مسلط کریں گے جو ان کو ایک ہی لقمے کے اندر پوری کائنات کو کھا جائے۔ اللہ ایک ہی لقمے کے اندر ساتوں زمین، ساتوں آسمان، انسان، جنات، چرندے، پرندے، درندے، شمس و قمر، چاند ستارے، سیارے، تمام چیزوں کے ایک لقمے کے اندر کھا جائے گا۔ اتنا بڑا جانور بتاؤ اس کو لقمہ کیسا بنے گا جی؟ اس کا ہاتھ کتنا بڑا ہوگا جی؟ وہ جانور کتنا بڑا ہوگا؟ اور اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اس جانور کو پکڑنے والا وہ رب کتنا بڑا ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیے اس رب کی کہ فرمایا ہے کہ اللہ نے ایسا فرشتہ بنایا ہے کہ 7 سمندروں کے پانی کو اگر اس فرشتے کے ناخن کے اوپر ڈال دیا جائے تو ایک قطرہ ادھر سے ادھر نہ گرے،
ایسے ایسے فرشتے ایسے ایسے مخلوق اللہ کی موجود ساتھ سمندر کا پانی اس کے ناخن میں ڈال دیا جائے تو ایک قطرہ پانی ادھر سے ادھر نہ گرے. آپ سمجھیے کہ اس میں انگلی کتنی بڑی ہوگی, اس کا ہاتھ کتنا بڑا ہوگا, اس کا جسم کتنا بڑا ہوگا, وہ خود کتنا بڑا ہوگا, اور ایسے فرشتوں کو بنانے والا رب وہ کتنا بڑا ہوگا. اللہ اللہ ہے دوستوں, لوگ اس لیے نئی شکل ہر حال کے اندر اللہ کے ہمیں چاہیے کہ شکر گزاری کریں, اور نئی کفر تو ہم نافرمانی سے بچنے کی کوشش کریں, تاکہ دوستوں کو پھر کیا ہوگا جب شکر گزاری کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں مزید سے مزید تر عطا فرماتا جائے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.